تو آج کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کی آج 6 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی آج 6 تاریخ ہے۔ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں سے محرم، صفر، ربیع الاول یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کوئی خاص تاریخ نہیں مل پاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن کو پیدا ہوئے ہیں وہ 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں جلاتی ہیں، کمکمیں جلاتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعت خواں ہوتی ہے۔ یہ نعت خواں ہونا، محفلیں سجانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ خوب محفلیں سجائیے، آپ خوب نعت خوانی کیجیے، آپ خوب وعظ و پند کی مجلسیں لگائیے، لیکن خاص کر کے 12 ربیع الاول کی رات کو محفلیں سجانا، لائٹیں جلانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کام کرنا بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن 9 ربیع الاول جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اور یہ دنیا کے اندر سب سے معتبر تاریخ کے حساب سے جو کتاب ہے، سیرت کے تعلق سے جو سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ الرحیق المختوم ہے۔ آپ کو یہاں لائبریری میں وہ کتاب مل جائے گی، الرحیق المختوم۔ اس الرحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عربی کیلنڈر کے اعتبار سے پیر کے دن، سوموار کے دن ہوئی تھی، اور وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی 100% یہ یقین نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول ہی کو ہوئے۔ اس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے چھپا لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تاریخ کو لوگ عید نہ منانا شروع کر دیں، جشن نہ منانا شروع کر دیں، اور اسلام کے اندر کسی کی بھی ولادت پر عید منانے کی اجازت نہیں ہے، خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے۔ عید منانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عید منانا جو ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہوں گے 25 دسمبر جس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں،
اس تاریخ کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہ لوگ اس تاریخ کو خوشی مناتے ہیں، لائٹیں جلاتی ہے، اور وہی کام آج کل کے نام نہاد مسلمان کرتے ہیں، آج کل کے لوگ کرتے ہیں، جو نہایت یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 12 تاریخ کو آپ علیہ السلام کے جنم دن پر خوشیاں منائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر ڈالے، جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر ڈالے، فہو رد، تو وہ غیر مقبول ہے، وہ قابل قبول نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے کو جام کرتے ہیں۔ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا دن ہے، بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لائٹیں جلاتی ہیں، قمقمے جلاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر کے انتقال کر گئے، آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فمن کان منکم یعبد محمد، اے لوگوں سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے، قد ماتا، تاکہ کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ سن لو، ان اللہ حی لا یموت، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ پردہ کر گئے ہیں، بلکہ وہ اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنے کے سارے لوگوں نے جنم لیا ہے، ان تمام لوگوں کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ان کی جنم دن پر خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا دن ہے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی مکمل تاریخ نہیں ملتی ہے، کوئی کانفیڈنس سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جو اصل تاریخ ملتا ہے وہ 9 ربیع الاول کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو ہے وہ 9 ربیع الاول، لیکن چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات سر آنکھوں پر، مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی 12 تاریخ کو ہوئی تھی، اور 12 تاریخ کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ کرام کا کہنا ہے، تمام علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات سر آنکھوں پر، اگر اللہ کے نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول پیدائش 12 ربیع الاول، وفات بھی 12 ربیع الاول، پیدائش بھی پیر کے دن، وفات بھی پیر کے دن، جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر قدم رکھے، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ اللہ کے نبی کا جنم دن مناتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی کا میلاد مناتے ہیں، پھر آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے، اسی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اگر 12 ربیع الاول کو اگر سورج چمکا تھا تو اسی مہینے کے اندر سورج غروب بھی ہوا تھا۔ اسی لیے اتنا محبت میں پاگل نہ ہو جائیں کہ آپ کو وفات کی تاریخ نہیں جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ یہی 12 ربیع الاول ہی کی وفات ہے، لیکن آج لوگ اس کے جنم دن پر خوشیاں مناتے ہیں، لائٹیں جلاتی ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آخر ہم اچھے کام تو کرتے ہیں، نیکی کام کرتے ہیں، پھر اس پر حرج کیا ہے؟ ہم نعت خواں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، پھر یہ غلط کہاں ہے؟ خاص کر کے کوئی بھی عبادت ہو، اگر خاص کر کے کیا جاتا ہے تو وہ عبادت جو ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی دن کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے دن کو خاص نہ کرو کہ ہم فلاں دن ہی عبادت کریں گے۔ آپ محفلیں لگائیے، مہینہ میں لگائیے، 15 دن میں، 2 مہینہ، 6 مہینہ، کتنوں بھی دنوں میں آپ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو یہ ہے، یہ دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے کہ ہم اس دن اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ جو کیا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں 12 ربیع الاول یہ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی وہ پیر کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن، یعنی ہفتے میں 2 روزے، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پیر اور جمعرات کو روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دن جو ہے وہ میری ولادت کا دن ہے، ایک تو میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے نامۂ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، ہمارے حرکتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ وہ فرشتے ہمارے نامۂ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعرات کو اور سوموار کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ ہم پیر اور جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمارے نامۂ اعمال پیش کیے جائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نامۂ اعمال کو حاضر کیے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، اس وجہ سے ہم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے اگر آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عید ملاتے ہیں، وہ لوگ سن لیں کہ اسلام کے اندر صرف 2 تہواروں، 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک عید عید الفطر جو شوال کی 1 تاریخ کو ہوتا ہے، اور دوسری عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ تیسری عید کا کوئی ذکر نہیں ملتا قرآن و حدیث کے اندر، لیکن وقتی طور پر کے لیے اگر مان لیا جائے چلو سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
اور آپ اس دن کو عید کا دن سمجھتے ہیں، تو پھر یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیر کے دن روزہ رکھنا اور سوموار کے دن روزہ رکھنا، پیر کے دن روزہ رکھنا اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کیا عید میلاد العید کے موقع پر کوئی روزہ رکھتا ہے؟ عید کے موقع پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عید کو خوشیوں کے ساتھ مناؤ، کھاؤ پیو اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، حسب استطاعت جتنی آپ کو طاقت ہے اچھے لباس پہنو، غسل کرو صبح سویرے۔ یہ عید کے خوشیوں میں شامل ہوتی ہے، کھانا پینا موج مستی کرنا۔ روزہ رکھ کر کے کوئی کھاتا پیتا، روزہ رکھ کر کے ہم سیلیبریٹ خوشیاں کیسے منائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک چیز اور لیجیے، اگر کوئی بچہ ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ہوتے ہیں، اگر اچھے نمبرات سے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، مان لیجیے 100 نمبر کا اگر کوشچن رہتا ہے، 100 نمبر وہ حاصل کر لیتے ہیں، یا پھر اگر کوئی شخص اگر کوئی سی گاڑی وڑی خرید لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ پارٹی دیجیے، آپ ہمیں کچھ کھلائیے۔ ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہم آپ کو پارٹی دیں گے، ہم نے اچھے نمبرات حاصل کر لیے ہیں، ہمارا فلاں یہ کام ہو گیا ہے، ہم آپ کو پارٹی دیتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کل ہم اور آپ دونوں مل کے روزہ رکھیں گے۔ یہ کوئی پارٹی ہوئی بھائی؟ دونوں مل کر کے روزہ رکھیں گے، یہ کہاں سے پارٹی ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آپ پیر کے دن مانتے ہیں، سوموار کے دن مانتے ہیں اور جشن بھی اسی دن کو مناتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے نبی نے اس دن کو تو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، کیسا جشن ہے یہ نہیں؟ لہٰذا ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ جب میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اپنے دانتوں سے دبا لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم اور آپ گمراہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ جب تک کوئی بھی شخص دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہیں گے وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں سن لو، اگر تمہارے درمیان کسی معاملات کو لے کر کے جھگڑا ہو جائے، چاہے وہ ربیع الاول کی تاریخ کو لے کر کے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو لے کر کے، یا پھر نماز روزے کو لے کر کے، یا پھر کسی بھی معاملات کو لے کر کے، آمین زور سے کہنے والے کو لے کر کے، یا پھر ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنی چاہیے یا 8 رکعت پڑھنی چاہیے، کسی بھی معاملات کو لے کر کے اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے پہلے اپنی اطاعت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان
درمیان جھگڑا ہو جائے کسی بھی معاملات کو لے کر کے، پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ یعنی کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، ہمیں اس جھگڑے کو حل کہاں لے کر جانا ہے؟ قرآن، دوسری چیز حدیث۔ قرآن میں ہم اس جھگڑے کا حل تلاش کریں، قرآن میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اگر نہیں مل رہا ہے، حدیث میں آپ تلاش کیجئے اس جھگڑے کا حل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور مل جائے گا، اس کا حل آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ ہر حال میں کرنا ہوگا، یہ کرو۔ ورنہ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، تو پھر مرمانی زندگی گزاریے جیسے گزارنا ہے۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اگر آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو آپ کو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ آج بہت سارے جھگڑے اسی کو لے کر کے ہوتے ہیں۔ رات میں نے یوٹیوب پر علماء کرام کا بیانات سن رہے تھے، ایک سے ایک عالم لوگ ایک سے ایک بحث کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا تو یہ کہنا ہے بھائی صاحب، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں منانی چاہیے، پھر ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب دلیل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا ہے کہ نہیں منائیے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مناتا ہی نہیں تھا، پھر وہ دلیل کہاں سے آئے گی یا پھر وہ دلیل کہاں سے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو صاف صاف انکار کر دیا، کہہ دیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی بھی بات ایجاد کی فہو رد، وہ مقبول ہے، وہ غیر مقبول ہے، وہ قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے دین کے حیثیت سے قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، آج سے 1400 سال پہلے یہ دین مکمل ہو چکا ہے آلریڈی، اور بہت سارے لوگ دین میں بدعات انجام دیتے ہیں۔ جب دین کے اندر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو پھر یہ سراسر حرام ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں علماء کرام اپنی طرف سے عقلی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں چلو خاص کر کے کوئی عبادت نہ کیا جائے، خاص کر کے کوئی عبادت نہ کرو۔ اچھا یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہاں تھا کہ آپ 1 بجے ظہر کی نماز پڑھیے یا پھر 4 بجے عصر کی نماز پڑھیے یا پھر 5-6 بجے یہ مغرب کی نماز پڑھیے؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کہاں تھا؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو بتلا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے جب سورج ایسے یہاں پہنچے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جب سورج وہاں پہنچے آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، جب سورج غروب ہو جائے پھر آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بتلا دیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت نہیں لگایا ہے، اتنا منٹ اتنا بج کر کے اتنا منٹ پر پڑھنا ہے، اتنا بج کر اتنا منٹ پر پڑھنا ہے، کیونکہ دن یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس پر کوئی خاص تعین ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی خاص نہیں کیا ہے، پھر آپ ایسے خاص کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر بہت سارے لوگ الگ الگ جواب دیتے ہیں، الگ الگ اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وہ لوگ دیکھیے دلیل بھی کتنے آسانی کے ساتھ سیٹ کر کے رکھتے ہیں، کتنی اچھی طریقے سے دلیل دیتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دیے ہیں اس کو ظاہر کرو، اس کو لوگوں کو دکھلاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پھر ہم ان کی نعمت پر خوشیاں کیوں نہ منائیں اس کے جنم دن پر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر کرو، لہذا ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، ہم اس کے جنم دن پر یہ ظاہر کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ تشریح قرآن مجید کی آیت جو ہے اس تشریح کو تھوڑا غور سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں بیان فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر کرو، اس کو یہاں اس طریقے سے ظاہر کرنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ بخیلی کر رہے ہیں، آپ کنجوسی کر رہے ہیں، نہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بتایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر کرو، یعنی اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اچھے عمدہ لباس پہنو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اس طریقے سے وہ ظاہر کرو، ایسا نہیں بخیلی مت کرو، کنجوسی مت کرو، اس کو سمیٹ کر کے نہ رکھو، لیکن دلیل کچھ اور ہے، فٹ کچھ اور جگہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جس کو جو فٹ کرنا ہے کرنے دیجئے، ہم انہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن بس اتنا جانیے عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر غلو کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو دین کے اندر جو نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو یہ دین کے اندر نئے خرافات ہوتے ہیں، نئے بدعات جنم لیتے ہیں، ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں، ہم تمام لوگوں کو بچائیں، ہم تمام مسلمانوں کو پنجہ وقتہ پکے سے نماز کا پابند بنائے، اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے، جو ہمارا خاص ایمان کی حالت میں ہو، آمین علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔